یہ بتائیں بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا ایک نظریاتی لگاؤ رہا، پھر وہاں سے بھی آپ کی کچھ دوریاں ہو گئی تھیں؟ جی ہاں، 90 میں اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ جب یہ پہلا دورہ حکومت آیا، ایک تو میں اس کے خلاف تھا، میں نے بی بی سے بھی کہا کہ آپ گورنمنٹ نہ بنائیں، کہ اپنا غلام اسحاق خان صدر ہو۔ آپ بات کر رہے ہیں 1988 کی؟ جی 88 جب بینظیر بھٹو جی صاحبہ کو آئی پہلی مرتبہ ہاں، وزیر لیکن اعظم، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ کارکن تھک گئے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا، تو وہ ایک ویسے ضمناً میں نے بات کی ہے۔ لیکن جب وہ میں نے ان کا دور دیکھا تو شروع میں تو بی بی بہت جوش جذبے سے انہوں نے کوشش کی کہ جس مقصد کے لیے جدوجہد کی گئی وہ پورا ہو، لیکن وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن جو مین بیہائنڈ دی گن ہے، اصل تو میٹر وہی کرتا ہے نا جی، کہ انہوں نے وہ قبول کیوں کی چیزیں، یعنی ایم این ایز کی اور منسٹرز کی جو خواہشات تھی اس کے مطابق انہوں نے کیوں کیا، یا جو اور لوگ چاہتے تھے ان کے مطابق کیوں کیا انہوں نے۔ تو وہ مایوسی سے ہوئی، کیونکہ میں یہ کوئی رومانس تو نہیں تھا نا، بائی کنوکشن ان کے ساتھ تھا، ایک مقصد کے لیے، ایک جدوجہد کے لیے، جدوجہد کا میں ان کا ساتھی تھا۔ جو کرٹیکل میڈیا تھا پیپلز پارٹی کا، بینظیر بھٹو صاحبہ کا، اس کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ ہے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تو دیکھیں جی، یہ بھی ضیاء الحق کی دین تھی کہ اب وہ ایسی خبریں چھاپتے تھے یا ایسی چیزیں دیتے تھے کہ جن کی بنیاد کوئی نہیں ہوتی تھی اور اس کی تبدیل بھی نہیں کی جاتی تھی، مطلب ایسی کہانیاں، لیکن یہ ہے کہ جینونلی بھی چیزیں تھیں جو پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جاتی تھی، جن میں بہت بڑا فیکٹر آصف زرداری تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی وجہ سے بی بی کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھئی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی کی جانب جا رہی ہیں۔ خرابیاں تھیں، لیکن خرابیوں مطلب اگر 5% تھی تو جو کرٹیکل میڈیا تھا وہ اس کو 100% کر کے اس کو ان کے خلاف چھاپتا تھا، اور چونکہ یہ ایک پری پلان تھا کہ اس پارٹی کو اور اس عورت کو ہم نے اس عرصے کے لیے حکومت دینی ہے، تو اس کے بعد جب وہ اس کو اپنے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ساری سپورٹ کرٹیکل میڈیا کو کرتے تھے، اور وہ ان کو مطلب اب ایسی خبریں جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری مطلب ان کو فیڈ کی جاتی تھی اسی طرح کی۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ بتاؤں کہ ایک صاحب ہیں، وہ کام ISI کے لیے کرتے ہیں لیکن بڑے مستند بلند رپورٹر ہیں، ایک بڑے اخبار میں کام کرتے ہیں، اور میں ایسے کو کہتا ہوں کہ کثیر الاشاعت اخبار کے کثیر الاستعمال رپورٹر۔ کثیر الاستعمال، جی اچھا۔ تو ان میں ایک تو محروم ہو گئے بیچارے اظہر سہیل صاحب، بڑے فرعون بن گئے تھے وہ بھی۔ اب انہوں نے ایک دن خبر چھاپ دی جی کہ بی بی جو ہے وہ اپنے منسٹرز کو نہیں پہچانتی، مطلب فلاں منسٹر آیا تو بی بی نے اس کو پہچانا نہیں، اور اب وہ بڑی نوائے وقت میں 3 کالم خبر چھپی ہوئی تھی، مطلب اس طرح کی پروپیگنڈا خبر وہ چھپی۔ تو اس وقت بات تھی جب کہ انہوں نے بہت زیادہ وزیر رکھ لیے تھے۔ نہیں، اس پہ وہ جانتی تھی، اگلے دن انہوں نے کہا کہ اس رپورٹر کو کہ میں جانتی ہوں اس کو، تمہیں پتہ تھا، وہ مسکراتا رہا۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کس طرح کی خبریں چھاپی جاتی تھی جو ان کو باہر سے فیڈ کی جاتی تھی، اسپیشلی جب یہ تحریک عدم اعتماد بی بی کے خلاف پیش ہوئی ہے تو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ ہوا۔ یہ سلسلہ پہلے بھی ہوتا تھا، مطلب گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو فیڈ کرتی تھی، جرنلسٹوں کو، لیکن وہ ایک فیڈ فیکچول ہوتا تھا اور اس پہ کوئی کریڈیبلٹی ہوتی تھی۔ لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں تو ایسا ہو گیا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ ان کے جو حامی لوگ تھے جن کو انہوں نے حامی بنایا اپنا، ایک یعنی PFU جو پہلی دفعہ انہوں نے 2 ٹکڑے کی، تو وہ ان لوگوں کو وہ باقاعدہ بریف کرتے تھے۔ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی ہی کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ ان کے دور میں دی نیوز اخبار کے خلاف اور میر شکیل الرحمان کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ بنا تھا، وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجوہات تو جو ہیں اصل میں ہوا یہ امتیاز صاحب، جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے کہ اقتدار جب آپ کو ملتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ پہ آ جائے، مطلب بہت سارے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، مطلب میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو اس میں انہوں نے بیوی کو یہ باور کرا دیا
کہ اگر آپ ان کو فکس نہیں کریں گے تو یہ بڑا ادارہ ہے اور یہ آپ کو تباہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو اس انفلوئنس پہ آ کر اب اقدام تو بی بی نے نہیں کرنا تھا, اقدام تو جن لوگوں نے کرنا تھا, اور اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی. جن لوگوں نے کروایا وہ بی بی کے قریبی لوگوں کے ذریعے, وہ وہی لوگ تھے جو آپ جانتے ہیں, تاکہ اس بی بی کو ایک ٹف ٹائم مل جائے گا, ان سے یہ ہوگا. اس میں ایک ان پہ بنا تھا, ایک وہ تو جینون تھا, زاہد ملک کے خلاف ہوا تھا کہ انہوں نے وہ نیوکلیئر کے بارے میں چھاپنے کی کتاب چھاپنے کی نا, تو بی بی نے منع کروایا تھا کہ نہ چھاپیں, ابھی ہمیں نقصان ہوگا. انہوں نے چھاپا تو اس کو. لیکن جو آپ نیوز کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری فورسز تھی, اور یہ میں آپ کو بالکل واضح بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بی بی کو استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہوئی اس کے لیے. وہ مطلب اتنی وی این والی لیڈر تھیں, ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ میرا قریبی بندہ کون ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے تو دیکھیں نا, وہ عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس انہوں نے اس انداز میں لڑا کہ ان کو تختہ دار پہ پہنچا. نہیں, وہ اتنا تو لڑا ہی نہیں ان تھا. کے بڑے قریب تھے. نہیں, اس نے لڑا ہی نہیں نا. اس کی تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اس کو جب رہا کیا گیا, آتے ہی سیدھا جنرل چشتی سے ملنے چلا گیا اور واپس آیا. میں سپریم کورٹ میں کھڑا تھا یا بختیار کے خلاف. اس نے تو صرف بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے اندر اس میں وکلا کی ٹیم میں شامل ہونے کی لیے دی, اور وہ شامل ہوا, اور جا کے, کیونکہ 1 گھنٹہ مل سکتے تھے وکلا, وہ جا کے ملا, اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قصہ ہو گیا, کیونکہ وزیر اعظم جب بنتا ہے تو ہر طرف سے اثر و نفوذ آتا ہے, اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج کل عمران خان صاحب ہو رہا ہے, تو کافی پھنسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی دور آپ نے دیکھا, ان کو آپ نے اس دوران جو صحافت کا سلسلہ تھا وہ کیسا پایا؟ کیا انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی جو روایت تھی مراد دینے کی وہ جاری رکھی؟ انہوں نے نہ صرف مراد دینے کی جاری رکھی بلکہ انہوں نے تو لٹا دی بالکل. یعنی سب سے پہلے اب انہوں نے گروپ بنا لیا اپنے جرنلسٹوں کا, اور وہ ایک چھوٹا گروپ, ایک بڑا گروپ. چھوٹے گروپ کو ہیلی کاپٹر گروپ کہا جاتا تھا, پھر بڑا گروپ. انہوں نے سب سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے, لاہور میں انہیں پلاٹ دیے, جو ایک جرنلسٹ نے وہ 25-25 لاکھ میں بیچا. یہ پہلی رشوت تھی. اس کے بعد تو چسکا پڑ گیا. ایک صاحب ہیں, میں ان کے میرے دوست رہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, تو آپ انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. وہ پہلے پیپلز پارٹی ہماری انگلی پکڑ کے صحافت میں داخل ہوئے, اور پیپلز پارٹی اس کے بعد آل آف سڈن وہ ادھر چلے گئے, اور آج تک ادھر ہی ہیں. تو اس کے بعد وہ خوشحال ہو گئے. ابھی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی بھی جو نواز شریف کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں لوگ, 2 آدمیوں کے ساتھ, ایک شجاعت, چودھری شجاعت حسین, جی, ظہور الہی شجاعت. یہ تو وزاداری ان کی پرانی تھی کہ انہوں نے اپنے جرنلسٹ پالے ہوئے تھے شروع سے, پالے ہوئے تھے. جی, اور ان کا باقاعدہ ایک رجسٹر مینٹین تھا. انہیں باقاعدہ یعنی ہر مہینے ان کو پیسے وہ مل جاتے تھے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے شرف, باقاعدہ ماہواریاں لگائی. جی, باقاعدہ یہ انہوں نے کیا تھا. لیکن اپرچونزم کی سیاست میں شجاعت فیملی سے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو نواز شریف نے بھی اس پہ ہی عمل کیا, پلاٹس دیے. دوروں پہ لے جانا تو بی بی بھی لے کے جاتی تھی دوروں پہ, وہ تو ایک عام سی چیز ہے, اس میں تو کوئی ایسا وہ ہر جو ہے وزیر اعظم لے کے جاتا ہے. تو انہوں نے جو پیسہ جرنلسٹوں کو دیا اور انہیں خوشحال کیا, یہ ایک نیا فیکٹر تھا, یہ نواز شریف صاحب نے انٹروڈیوس کیا. اور ان کے تو حلقہ اثر میں بہت سارے لوگ تھے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار تھا؟ اس میں دیکھیں, یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا, یہ ان کی اپنی سیاست تھی. اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو اتنا تھا کہ وہ ان کو لے آئے تھے اور بی بی کو گرانا چاہتے تھے. وہ انہوں نے گرایا اور بنایا, وہ الگ چیز ہے. لیکن اپنی پولیٹکس کو مستحکم کرنے کے لیے نواز شریف نے اپنے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے, اور وہ آج تک کرے. پھر انہوں نے عوام کی خدمت, عوام کے پیسے کے بل بوتے پہ انہوں نے اپنا حلقہ نیابت مضبوط کر لیا, انویسٹمنٹ کی, کی. آج بھی اس کا وہ
फ़ायदा फल खा रहे हैं आज भी। फिर उन्होंने अच्छी नौकरियां भी दी जर्नलिस्टों को। आपके बहुत सारे पुराने एडिटर हैं, उनके बच्चों को अच्छी जगह पे अच्छी जगह पे उन्होंने नौकरियां दी। तो उन्होंने ये फैक्टर किया। बीबी में ये क्वालिटी नहीं थी। बीबी मतलब इस तरह का अपना हल्का असर नहीं सहाफ़ियों में बना सकी, और वो बना भी नहीं। शौहर ने तो बाद में किया। नहीं, वो तो किया, ये तो बाद में किया उन्होंने। वो जब बीबी की शहादत के बाद ये किया उन्होंने, और वो अभी तक कर रहे हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है। और चैनलों को 35-35, 30-30 करोड़ भी दिया उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए, और वो क्या कहते हैं इमेज बिल्डिंग के लिए। तो वो करते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं बीबी की कर रहा हूँ। तो बीबी ने तो एक दफ़ा ऐसी बात की कि जो मैं बता नहीं सकता आपको, बड़े दुख से, और कहा कि मैं ये नहीं कर सकती सहाफ़ियों के लिए। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोई मसला नहीं था, सरकारी माल था, सरकारी खजाना था, वो लुटाते रहे। यानी आवाम का पैसा अपने मकासद के लिए, अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते। कभी इनको दुख नहीं हुआ आपके जहन में जब आप बेनज़ीर, आप तो इतने सारे सहाफ़ियों सियासतदानों से मिलते रहे हैं, कभी इनके जहन में कुछ नहीं आता था कि देखें यही एक दुख की बात है कि ये इतने बेहिस लोग हैं, इन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा अलमिया है। और वो सहाफ़ी भी जो हैं वो भी इतने बेहिस हैं कि उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक तो एजेंसियों के लिए जो काम करते हैं सहाफ़ी, मैंने एक उससे कहा कि यार ये आप ना करें, कहता अपने मुल्क की एजेंसी है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहते तो वो ठीक है ठीक है जी, अच्छा अपने मुल्क की एजेंसी है। फिर एक साहब हैं उनसे, उन्हें कहा जी बाकी लोग भी तो बिज़नेस करते हैं ना, हमने भी तो ज़िंदा रहना है, हमने भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो इससे क्या हर्ज है। नहीं, कहता कि हम उनको सर्व करते हैं और अपनी उस सर्विस के पैसे लेते हैं उनसे। अब आप इससे ज़्यादा कमीनगी क्या होगी एक जर्नलिस्ट के लिए कि वो ये बात करे। अभी कहीं बाहर आप ये सोच, अच्छा बाहर भी थोड़ा बहुत होता है गड़बड़, लेकिन इस नौइयत का नहीं होता जैसे हमारे यहाँ कि भाई अब कनेडी ने पाले हुए हैं जर्नलिस्ट या बाइडन ने पाले हुए हैं, मतलब उनके फेवरेट होते हैं, पसंद नापसंद होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, पैसा वैसा नहीं इन्वॉल्व होता। और वो जो निक्सन की किताब है आपने पढ़ी होगी, जिसमें उसने लिखा है कि मेरा वो बचपन का दोस्त भी था और सेनेटर आया मेरे पास, एक बिल था, तो वो उसने कहा कि वो मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि वो कौम के वफाद भी नहीं था। तो कहने मैंने उसको अटेंडेंट को बुलाया, मैंने कहा कि इसको बाहर निकाल दो। तो कहता मैंने इसलिए किया कि दैट बास्टर्ड इज रीचिंग नियर माई प्राइस। कहता हर आदमी की एक कीमत होती है। ये बात दुरुस्त है। देखो ना, कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती। अब कीमत ये भी हो सकती है कि वो आपको दबाव डालने के लिए हो, मतलब मेरे बेटे को पकड़ के ले जाएं, टॉर्चर करें, कीमत तो अदा करें। बिलाशुबा इसी किस्म की बहुत सारी बातें हैं, दिलचस्प बातें भी हैं, दुख भी होता है। और हमारी ख्वाहिश थी कि बातचीत का सिलसिला जारी रहे, किसी और मौके भी करेंगे, लेकिन आसिफ साहब ने जो बहसीत मजमूई एक मंजरनामा बयान किया है, सहाफ़त के उरूज व ज़वाल की कहानी, किस तरह इर्तका हुआ है बिल्कुल प्योर सहाफ़त से एक कमर्शियल इंटरेस्ट शामिल होने तक, यानी अब एक कमर्शियल वेंचर बन गया है, और जिसकी वजह से आसिफ साहब को मायूसी भी हुई, इस वजह से वो उनके बकौल गोशा नशीन भी हो गए। लेकिन एक कहानी है पाकिस्तान के सहाफ़त की, और हमने सोचा कि उन्हीं की एक वेटरन सहाफ़ी की ज़बानी आपको ये बातें सुनवाएं, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके पास सवालात बहुत होते हैं, वो सहाफ़ियों पे, सियासतदानों पे, इस्टेब्लिशमेंट पे तबसरे तो कर लेते हैं, तनकीद कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे, क्या डेवलपमेंट्स थी जिसकी वजह से लोगों ने अपना वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जिस पे आज वो चल रहे हैं। तो उम्मीद है इस सिलसिले में आसिफ साहब के साथ एक और नशस्त भी करेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।